بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، امام نسائی نے بھی لکھا ہے، تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے بھی لکھا ہے۔ میں چند کتابوں سے ملا کر پڑھ رہا ہوں، لیکن تمام اہل سنت علماء کی کتابیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بریدہ بن سعیب نام کے ایک صحابی تھے، حضور کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے ایک مشکل ہے کہ میرے دل میں کبھی کبھی بغض علی آ جاتا ہے، میرے دل میں کبھی کبھی بغض علی آ جاتا ہے۔ دیکھیں سچی بات ہے، وہ انہوں نے بیان کر دی، جو سچی بات تھی انہوں نے بیان کر دی۔ ویسے ہی ڈاکٹر سے چھپانا نہیں چاہیے، بیان کر دینا چاہیے۔ اور حضور کے لیے خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا طبیب دوار، مصطفیٰ وہ ہیں کہ وہ طبیب ہیں کہ جو مریض کے پاس جا کر شفا عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بغض علی سے بڑھ کر کون سی بیماری ہوگی؟ جو نمازوں کو کھا جائے اس سے بڑی کون سی بیماری ہوگی؟ یہ واقعہ ہے کہ جب حضور نے 2 لشکروں کو بھیجا تھا، یمن کی طرف بھیجا تھا، ایک خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر بنا دیا، ایک مولا علی علیہ السلام کی سربراہی میں دوسرا لشکر بنا دیا، اور حضور نے کہا وہاں جا کے جنگ ہو جائے۔ تو پھر دونوں لشکر کے سردار علی ہیں۔ جب جنگ ہو گئی تو سرداری علی ابن ابی طالب کے پاس آ گئی، بہت سو کو برا محسوس ہوا۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہوا کہ علی نے کچھ مال غنیمت اپنے لیے زیادہ رکھ لیا۔ اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، میں اس وقت اس کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ انہیں کیوں تکلیف ہوئی تھی اور علی نے مال غنیمت میں کیا رکھ لیا تھا۔ تو ایک بڑے صاحب انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے یہی بریدہ بن سعیب ان کے حوالے کیا۔ بریدہ بن سعیب کہتے ہیں کہ مجھے بھی تکلیف ہوئی مال غنیمت کی تقسیم پر کہ میرے حصے میں کم آیا ہے، لہٰذا میں کبھی کبھی بغض علی کو محسوس بھی کرتا تھا۔ ذرا سن لینا پورا واقعہ۔ تو بغض علی کو میں محسوس بھی کرتا تھا اور اس وقت تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور 4 لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے تو ہم سب مل کر رسول اللہ سے علی کی شکایت کریں گے۔ اب پہلی شخصیت پہنچی حضور سے، انہوں نے بہت تفصیلی واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، انہوں نے حضور سے شکایت کی، کہا علی سے ہمیں شکایت ہے کہ علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا۔ حضور نے، روایت میں جملہ ہے، حضور نے دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ دوسرے صاحب ایک اور جانب سے آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں شکایت ہے کہ علی نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ ایک اور تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں علی سے شکایت ہے علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا۔ رسول نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ بریدہ بن سعیب کہتے ہیں کہ اب میں پہنچا رسول اللہ کے پاس، کوئی بات تھی کہ ان سے رسول اللہ نے بات کی ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں بغض علی کبھی کبھی آ جاتا ہے، یہ تکلیف ہے کہ علی نے مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کیا۔ روایت ہے بریدہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے چہرے پر ایسا غضب دیکھا جو رسول اللہ یہودیوں سے لڑتے وقت اپنے چہرے پر لایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنی قریظہ بنی نذیر، ان سے لڑتے ہوئے جو حضور کا چہرہ غضبناک ہوتا تھا ویسے ہی چہرہ، اس سے زیادہ غضبناک رسول اللہ کا چہرہ اس وقت ہوا کہ جب میں نے علی کی شکایت کی اور مجھے دیکھ کر کہا کہ اے بریدہ، علی میرے بعد اللہ کی حجت ہے، جو وہ تقسیم کرے وہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں پر بھی جو حضور نے کہا نا کہ میرے بعد، یہاں علماء نے لکھا ہے رتبہ زمانی نہیں ہے، یہ مرتبے کا رتبہ ہے۔ علی ابھی ہی حجت ہے، میرے بعد وہ حجت ہے، زمانے کی بات نہیں ہو رہی، مرتبے کی بات ہو رہی جی، کہ علی میرے بعد حجت ہے، جو علی کی جانب سے آ جائے۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعلمون، یعملون، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے، حضور نے آیت پڑھی کہ علی کے لیے آیت ہے کہ علی کچھ کرتا ہی نہیں جب تک اللہ کا امر نہ آ جائے۔ اب بریدہ کے دل میں بہرحال ایک ہدایت کا نور موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے رسول اللہ کے سامنے علی کی شکایت کیوں کی ہے۔ تو میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ رسول اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہ ایسا لگا جیسے حضور راضی نہیں ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ میں علی سے محبت کا اعلان کرتا ہوں، رسول اللہ راضی نہیں ہوئے۔ کچھ فکرے کہ رسول اللہ راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اچھا جو میں نے علی کی شکایت کی ہے تو ایسا کیجیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں تجدید بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر۔ میں تجدید بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر۔ حضور نے بھی کوئی تکلف نہیں کیا، ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ علی کا بغض جس کے دل میں آ جائے وہ تقویٰ سے باہر نہیں نکلتا، دین سے باہر نکل جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس معاملے میں کوئی تکلف ہے نہیں۔ شیخ صدوق نے
روایت نقل کی ہے حذیفہ یمانی سے. حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے یہ کہا, پہلا جملہ وہی ہے کہ علی میرے بعد اللہ کی حجت ہے. وہی رتبہ زمانی نہیں ہے, مرتبے کا رتبہ ہے. میرے بعد علی اللہ کی حجت ہے. پھر فرمایا کہ والکفر بہ کفر باللہ والشرک بہ شرک باللہ والالحاد بہ الحاد باللہ. کہا حذیفہ یاد رکھو علی کا کفر اللہ کا کفر ہے. علی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. مل کے یہ شرک سمجھ میں آیا؟ رسول اللہ نے کبھی علی کے معاملے میں کوئی تکلف کیا ہی نہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد مولا ہوتا تو علی ہوتا. یہ تکلف ہے, فضائل کے باب کا تکلف ہے کہ اگر ہوتا. کہا نہیں, جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہ نہیں کہا کہ اگر کل علم دوں گا تو اسے دوں گا, نہ کل علم دوں گا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ اگر علم کا کوئی دروازہ ہوتا. محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ باتیں بہن و سطور عرض کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا. علی کے باب میں تکلف ہے نہیں. علی کے باب میں اگر مگر ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں. علی کی اطاعت ایبسولوٹ اطاعت ہے. جیسے اللہ ولی ہے ویسے مصطفیٰ ولی ہے ویسے علی ولی ہے. اس لیے کہ علی قطب عالم امکان ہے. علی قائد الغر المحجلین ہے. علی امیر المومنین ہے. امام المتقین ہے. یاسوب الدین ہے. نبی عظیم ہے. مبید الشرک والمشرکین ہے. قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے. باب حکمت رب العالمین ہے. عمود الدین ہے. اول العابدین ہے. شبیہ ہارون ہے. نفس الرسول ہے. زوج البتول ہے. سیف اللہ المسلول ہے. علی امیر البررہ ہے. قاتل البررہ ہے. قسیم الجنت والنار ہے. صاحب اللواء ہے. سید العرب ہے. کشاف القرآن ہے. صدیق اکبر ہے. علی ہے, 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 علی ہے. علی 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 ہم سب کا مولا علی علی ہم سب کا آقا علی علی زوج البتول ہے. سیف اللہ المسلول ہے. امیر البررہ ہے. قاتل الفجرہ ہے. قسیم الجنت والنار ہے. صاحب اللواء ہے. سید العرب ہے. کشاف القرب ہے. صدیق اکبر ہے. علی ذوالقرنین ہے. علی ابو السبتین ہے. علی شاہد المشہود ہے. علی غرۃ المہاجرین ہے. علی صفوۃ الہاشمین ہے. علی باب حکمت رب العالمین ہے. علی سر اللہ ہے. علی عین اللہ ہے. علی ید اللہ ہے. باب حکمت اللہ ہے. اور حب علی رحمت اللہ ہے. اور بغض علی لعنت اللہ ہے. بات واضح ہو گئی. جشن ہو گیا. میں نے کہا جشن ہو گیا. جی بات تو ایسی ہی ہے. بات تو ایسی ہے. جس کے دل میں بغض علی ہے, بغض علی تو دور کی بات, جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے, علی کے معاملے میں نیوٹرلٹی اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنا موقف واضح کرو.
موقع واضح کرو یہاں. لہذا حضور نے کہہ دیا والکفر بہ کفر باللہ، علی کا کفر اللہ کا کفر ہے. علی سے شرک، علی کا جو لقب ہے کسی اور کو نہ دو، یہ علی کی ذات میں شرک ہے. حضور نے کہا اے علی امیر المومنین فقط تم ہو، جو اپنے لیے امیر المومنین کہلوائے وہ کافر ہے. یار ایک پہچان بتا رہا ہوں، کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے. ہو گئی بات؟ جی بس عزیزوں میں تو پڑھتا جاؤں، آپ سنتے جائیں.